الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے. نظر نظر کا سلام پہنچے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالاں کی رفعتوں سے. بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالاں کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے. بشر بشر کا سلام پہنچے. حضور کی شام شام مہکے. حضور کی رات رات جاگے. حضور کی شام شام مہکے. حضور کی رات رات جاگے. ملائکہ کے حسی جلوں میں سحر سحر کا سلام پہنچے. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو. یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو. شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے. نفیس کی بس دعا یہی ہے. فقیر کی التجا یہی ہے. نفیس کی بس دعا یہی ہے. فقیر کی التجا یہی ہے. سواد طیبہ میں رہنے والوں کو عمر بھر کا سلام پہنچے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا. گزشتہ تقریباً ایک مہینے سے تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو مختلف انداز سے آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے. آج بھی انشاءاللہ فخر انسانیت محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ انوکھے انداز کو بیان کیا جائے گا. کائنات کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انسان سچے انداز میں تسلیم نہ کرے جب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ایمان کا جزو لازم ہے. اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہو گئی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا.
کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ مٹ جاؤں جب تک خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت جب تک نہ ہو، جب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر اور اللہ رب العزت پر ایمان لانا دین کی شرائط میں سے شرط اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان، بس میری جان مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، بقیہ تمام چیزیں آپ پر قربان کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عمر، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے نہیں ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، والذی انزل علیک الکتاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، عمر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، الا یا عمر، اب تم سچے مسلمان ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا اہم حصہ ہے۔ صحابی تشریف لائے، پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی؟ ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، نہ زیادہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی عبادات ہیں، نہ نفلی صدقات و خیرات ہے، لیکن ہاں ایمان جو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا ہے، جو احکام فرض فرمائے ہیں، ان تمام کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بات جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ مسلمان جو کبھی نماز نہ پڑھتے، جو کبھی زکوٰۃ نہ دیتے ہوں، جو کبھی مسجد کو نہ دیکھتے ہوں، جو دین کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں، وہ ادنا سا مسلمان، جو مسلمان اپنی فہرست میں شامل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ مسلمان جس کی زندگی دین سے بالکل دور گزر رہی ہو، وہ مسلمان جو دین سے ناواقف ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عام مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا۔ اللہ رب العزت نے جذبہ عام مسلمانوں کے اندر بھی پیدا فرمایا ہے، تو خاص بڑے بڑے صحابہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ انسان کو جان اپنی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور پیغمبر نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جب تک بیوی بچوں سے زیادہ، خاندان دوست احباب سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، جب تک میری محبت تمہارے دل کے اندر نہیں ہوگی، تم ایمان والے مکمل نہیں ہو سکتے۔ آج اس طرح کی باتوں کو کرنا ہم فضول سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن، بذریعہ احادیث، بذریعہ وحی دنیا کو اس بات کا پیغام دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسے ایسے انسان گزرے ہیں جن کی زندگی غفلت میں گزر رہی تھی، جن کی زندگی شراب نوشی میں گزر رہی تھی، جن کی زندگی دین سے دوری میں گزر رہی تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اگر عشق و محبت سے سچائی کے ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ بھی لیا ہے تو اللہ رب العزت نے پوری ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ چاہے آپ شعراء کے اندر دیکھیں یا عام مسلمانوں کے اندر دیکھیں، پڑھے لکھے طبقے کے اندر دیکھیں یا جہلا کے اندر دیکھیں، سب کے اندر یہ مزاج ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔
جگر مراد آبادی ایک بہت بڑا شاعر گزرا، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس انسان نے نعت نہیں لکھی۔ بہت بڑا شاعر تھا، بڑے بڑے شعراء کا استاذ تھا، کوئی مشاعرہ بڑا ان کی صدارت کے بغیر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور اجمیر جیسی زرخیز زمین کے اندر جب ایک مرتبہ نعتیہ مشاعرہ ہوا، اس کے اندر جگر مراد آبادی کو بلانے کے اندر اختلاف ہوا کہ یہ انسان شراب پیتا ہے۔ کبھی اس نے نعت لکھی نہیں، کبھی پیغمبر علیہ السلام کی مدح کے اندر کچھ اشعار نہیں کرے، بس غزلوں کا بادشاہ۔ آخرکار کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بلایا گیا، انہیں احساس ہوا اس چیز کا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے فن کا ماہر ہوں، شعر و ادب کا ادیب ہوں اور بے تحاشا بے تاج بادشاہ ہوں اس فن کا، لیکن اس کے باوجود لوگ مجھے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ میرے اندر اتنی کون سی کمی پیدا ہو گئی ہے؟ ایک مرتبہ احساس ہوا، اور جب اجمیر کی زمین پر آپ پہنچے ہیں اور اسٹیج پر آپ کے نام کو پکارا گیا تو مجمع آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شور برپا ہوا، ایک احتجاج ہوا کہ اس شرابی کو بٹھا دیا جائے۔ یعنی عام مسلمانوں کا جذبہ دیکھو کہ اس شرابی کو بٹھا دیا جائے، ہم اس کی ناپاک زبان سے اپنے نبی کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، لیکن جگر نے جو تاریخی الفاظ کہیں، اس نے یہ کہا کہ تم مجھے خاموش کرتے ہو یا اس نعت کو خاموش کرتے ہو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر ایک پوری مستقل نعت، زندگی کی پہلی نعت آپ نے شروعات کی ہے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک بار نظر کرم ہو سلطان مدینہ۔ پورے اشعار اس انداز میں پڑھے ہیں کہ آخر اپنی زندگی سے توبہ فرمائی ہے، شراب چھوڑ دی، ڈاکٹروں نے کہا کہ کچھ تھوڑا بہت استعمال کر لیا کرو، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، بدن کے اندر درد ہونے لگا، لیکن اس انسان نے توبہ کرنے کے بعد شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اپنی زندگی کو بدلا، اپنے چہرے پر داڑھی کو سجایا، سنتی لباس کے اندر رہا، دور دور سے، چونکہ ایک بہت بڑا نام تھا مشاعرے کا، ایک بہت بڑا نام تھا شعراء کے اندر، بڑے بڑے لوگ ان کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ آخری زندگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر گزاری ہے اس انسان نے، جس نے پوری زندگی شراب پی، پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی دین کو نہیں سمجھا، لیکن آخری لمحات میں اپنی زندگی کا احساس ہوا، اور جب لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے تو جگر صاحب اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، چلو چل کے دیکھیں تماشا جگر کا، سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہالت کے اندر بھی رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کو ہمیشہ دنیا کے اندر اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سے سچی محبت کریں۔ آپ کی محبت کے انداز میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اگر کوئی نازیبا الفاظ کہتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کا دفاع کرنا سنت ہے، اس کا دفاع کرنا، دندان شکن اس کو جواب دینا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اور یہ دور صحابہ کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو جب کفار مکہ نے آپ کی توہین شروع کی اور جب کفار مکہ نے آپ کو نازیبا الفاظ سے پکارا اور نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے تو اپنے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت کو نبی علیہ السلام نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ ہمارا دفاع کرو، جو ہماری شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں جواب دو شریعت کے اندر رہتے ہوئے۔ تو پہلے زمانے کے اندر بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عام مسلمانوں کے اندر جو نماز نہ بھی پڑھتے ہوں، مسجد کے اندر نہ بھی آتے ہوں، یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی غلط بات نہیں سن سکتا نا انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے کہ یہ ہونا بھی چاہیے۔ آخر پیغمبر علیہ السلام کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ اس کام کو کرنے کے لیے ایک بہت بڑا دیندار ہونا ضروری ہے، ایک بہت بڑا عالم ہونا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں، سچی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ جس دن، جس وقت، جس گھڑی ہمارے اندر سچی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہو گئی، اگر وقت کا بادشاہ بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کو بھی نوازیں گے، وقت کا فقیر ہوگا اللہ رب العزت اس کو بھی نوازیں گے۔ جان سے بڑی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، ہم آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے ہیں صرف اپنی جان کے لیے۔ جان سے بڑی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں بھی پیغمبر علیہ السلام کے لیے دی۔
نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بادشاہ گزرے، روزانہ درود شریف کا اہتمام کیا کرتے اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو جائے۔ لیکن جو انسان محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کو روک کر ایک بات یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ سے متعلقہ کوئی چیزیں ہوں، آپ اس کے دیدار کے لیے جائیں گے تو یہ جانا بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، کچھ اختلافات ہوئے اور مدرسے سے ان کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے اپنا کفن، جو آج بھی محاسبی، ایک دفتر محاسبی وہاں پر ہے، آج بھی محاسبی کے اندر ایک رومال رکھا ہوا ہے جس کو لوگ نبی علیہ السلام کا رومال کہتے ہیں۔ رومال تو نہیں ہے وہ، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کچھ دنوں تک رہا ہے۔ ترکی کے بادشاہ نے، وہ یہاں کی علماء جب وہاں پر گئے تھے کسی سلسلے میں تو انہیں ہدیہ دیا تھا، یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پکڑا ہے، کچھ دنوں تک اپنے ساتھ رکھا ہے، باقاعدہ رومال کے طور پر استعمال نہیں فرمایا، تو آپ نے اپنا کفن اس کے نیچے رکھ رکھا تھا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے انتقال سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ میرا کفن وہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کو نکالا گیا تو آپ نے کچھ اشعار پڑھے اور اس درد بھرے اشعار پڑھے ہیں کہ آج بھی انہیں پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے۔ کہ اس کا ایک شعر یہ ہے کہ زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، شفیع امت غلام حاضر ہے سلام لے لو۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کی انتہا یہ تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن محنت اتنی فرمائی ہے، ایک طرف بادشاہ ہیں، بادشاہ کے کتنے کام ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایسا سچا بادشاہ جو مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے نکلا ہو، کتنے بڑے ذمہ داریاں ان کی تھی، لیکن روزانہ درود پڑھا کرتے تھے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کی تمنا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ان کی خوش قسمتی کا جگایا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مسلسل 3 دن تک ان کو زیارت ہوئی۔ پہلی مرتبہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت ہوئی اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زنگی ان 2 شخصوں سے مجھے بچاؤ، آپ خواب کو نہ سمجھ سکے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھتے ہیں، تیسرے دن جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ مصر سے مدینہ تشریف لائے، والی مدینہ سے گفتگو فرمائی، اپنے خواب کو بیان فرمایا، تو دونوں کے اندر مشورہ ہوا کہ پورے مدینہ کی دعوت کی جائے۔ آخر ایسے کون سے انسان ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بار بار یہ زیارت کے بعد حکم دیتے ہیں۔ مدینہ کی دعوت کی گئی، مدینہ والوں کی دعوت کی گئی، دعوت کے اندر ایک لمبی دعوت کا اہتمام ہوا، اور والی مدینہ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ والی مصر دونوں وہاں پر دروازے پر جہاں سے نکلنے کا انتظام تھا وہاں بیٹھ گئے لوگوں کو پہچاننے کے لیے۔ آخر دعوت کھانے والے آتے رہے جاتے رہے، لیکن وہ 2 شخص نظر نہ آئے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا، پورے مدینہ کے اندر دیکھو کوئی انسان رہا تو نہیں۔ بہت تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ 2 انسان بہت نیک ہیں جو کسی کی دعوت نہیں کھاتے، کسی کے گھر نہیں جاتے، لوگوں کو دیتے ہیں، لیتے کسی سے نہیں، وہ دعوت میں کسی کی نہیں آتے۔ اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے گئے، جا کر دیکھتے ہیں تو ایک مصلی ہے اور ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فوراً پہچانا، جو 2 شخص پیغمبر علیہ السلام نے خواب کے اندر دکھائے تھے ان میں سے ایک وہ تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی کے اوپر پاؤں رکھا تو وہ ہلنے لگا۔ آپ نے مصلی اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ ایک سرنگ بنی ہوئی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کے اتنا قریب پہنچ چکی ہے کہ اگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہ پہنچتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم کو وہاں سے نکال لیا جاتا۔ یہودیوں نے ناپاک کوششیں فرمائی اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدم نظر آنے لگے۔ یہ تاریخ کا وہ عظیم انسان ہے جو نہ صحابی ہے، نہ تابعین ہے، نہ عالم ہے، نہ ولی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت تھی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے آخری بادشاہ ہیں جنہوں نے امتی ہونے کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے، اور بہت دیر تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک قدم نظر آ رہے تھے، ان پر اپنے سر کو، اپنی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر روتے رہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو زیارت کی تمنا کرتا تھا، آپ نے تو وہ زیارت نصیب فرمائی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آپ نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے، جبکہ مدینہ کے والی موجود تھے، مکہ کے بادشاہ موجود تھے، لیکن ایک انسان کی کچھ سچی محبتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو نبی علیہ السلام سے بڑا قریب فرما دیتی ہے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے نبی کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر، اور اس کے بعد اتنا سخت انتظام فرمایا، اتنا سخت انتظام فرمایا کہ انشاءاللہ آج اگر کوئی اپنی ناپاک کوششیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم تک پہنچنے کے لیے کرنے لگے تو کرنے سے اتنا سخت امتحان ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو اس طریقے سے عربی حکومت نے ڈھانک رکھا ہے کہ وہاں پر جانے کی کسی عربی کو بھی جرت نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ کوئی نیچے سے سرنگ کے ذریعے وہاں پہنچنا چاہے۔ تو بادشاہ ہونے کے باوجود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی آپ نے زیارت فرمائی۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے پرور انسان گزرے، ایک مرتبہ عبد الوہاب نجدی ایک بہت بڑا عالم عرب کا گزرا ہے، اس نے عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر فتویٰ جاری فرمایا کہ جہاں جہاں قبریں ہیں، حدیث شریف ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، حدیث کے اندر آتا ہے لا تجعلوا بناء علی القبور، کہ قبروں پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے، صحیح حدیث ہے۔ اس کی بنا پر اس نے جو جنت البقیع ہیں، جنت البقیع کے اندر جتنی عمارتیں سب کو ختم فرمایا۔ اس وقت کا بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس کی یہ ناپاک کوششیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو ختم کر دیا جائے، عام قبروں کی طرح اس کو بنا دیا جائے، لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لیے آپ ہندوستان پاکستان کے علماء سے روابط کریں، آپس میں بحث و مباحثہ کریں، جس کی دلیل مضبوط ہوگی فیصلہ اسی پر کیا جائے۔ عربی علماء یہاں آئیں، دارالعلوم کے اندر ان کا ایک ہفتے تک قیام رہا۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس دن اس زمانے کے اندر میٹنگ ہونے والی تھی، جو وہاں پر تعلیم حاصل کر چکا ہے تمام کو دعوت کے خطوط کے ذریعے بلایا گیا، اور آخر جس وقت فیصلہ ہونے والا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے۔ عربی عالم اپنے اوپر ناز کرتے تھے، جب اللہ رب العزت کسی کو نوازنا چاہتا ہے، جو قدر کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دیتا ہے، اگرچہ زبان دوسری۔ جتنا زیادہ قرآن کریم کو ہندوستان والوں نے سمجھا ہے، دنیا کے اندر کسی قوم نے اتنا نہیں سمجھا، اور جتنے پائے کے علماء یہاں پر گزرے ہیں، عرب کے اندر بھی اتنے پائے کے علماء اب تک نہیں گزرے۔ لیکن اس کے باوجود جب تاریخ متعین ہوئی اور اس پر بحث و مباحثہ ہوا اور یہ بات وہاں پر سامنے آئی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے۔ ان عربی عالم سے کہا کہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا حدیث غلط ہے، بالکل صحیح، حدیث ضعیف ہے، بالکل قوی ہے، حدیث کے راوی مستند ہے، مستند حدیث ہے اور بالکل قوی ہے، اس پر کسی کو کلام نہیں ہے اور بالکل واضح حدیث ہے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا لا تجعلوا بناء علی القبور، قبر ہے اس کے اوپر نہیں بنانا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر آرام فرما ہے وہ قبر بعد میں بنی ہے، حجرہ عائشہ پہلے تھا، وہاں پر کچھ بنایا نہیں گیا، وہ پہلے سے عمارت موجود تھی۔ عربی عالم حیران ہوتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے۔ تو اللہ رب العزت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہوتی ہے تو ذہن و دماغ کے اندر وہ باریکیاں پیدا فرماتے ہیں کہ عام انسان کے ذہن کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مجھ سے محبت فرماتا ہے المرء مع من احبہ، جنت میں انسان آخرت کے اندر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا کے اندر محبت فرمائی ہوگی۔ ظاہر ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش فرمائیں گے اور آپ کے طریقے کو اپنی
اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور آپ سے سچی محبت کا اظہار فرمائیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پیغمبر علیہ السلام کے صدقے میں جنت الفردوس کے اندر آپ کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔